ایک معلمہ کہتی ہیں کہ میں نے طالبات کی ایک ٹیم کو سال کے آخر میں ایک پروگرام میں ان کی ماؤں کے سامنے ایک نظم کے پیش کرنے کے لیے ٹرین کیا۔ تیاری اور ریہرسل کے مختلف مراحل کے بعد بالآخر پروگرام کا دن آ گیا۔ نظم شروع ہوئی مگر ان کی خوبصورت کارکردگی پر اس وقت پانی پھر گیا جب ایک بچی جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ نظم پر پرفارم کر رہی تھی کہ اچانک اپنے ہاتھ، جسم اور انگلیوں کو حرکت دینے لگی۔ کبھی وہ اپنا منہ کسی کارٹون کے کریکٹر کی طرح بنانے لگتی۔ اس کی ان عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے دوسری تمام بچیاں بھی پریشان ہو گئیں۔ معلمہ کہتی ہیں کہ میرا جی چاہا میں جا کر اس بچی کو ڈانٹ پلاؤں، اسے تنبیہ کروں کہ وہ ڈسپلن اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ قریب تھا میں سختی کے ساتھ اسے دوسری بچیوں سے کھینچ کر الگ کر دیتی، لیکن جوں میں اس کے قریب جاتی وہ چھٹک کر پارے کی طرح میرے ہاتھ سے نکل جاتی۔ اس کی یہ حرکتیں بڑھتی گئیں، وہ سارے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ وہاں پر موجود تمام خواتین و حضرات اس کی حرکتوں پر زور زور سے ہنس رہے تھے۔ میری نظر پرنسپل صاحبہ پر پڑی جن کی پیشانی مارے شرمندگی کے پسینے سے شرابور تھی۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھیں اور مجھ سے کہنے لگیں، اس بدتمیز اور بیہودہ لڑکی کو اسکول سے نکالنا ضروری ہے۔ میں نے بھی ان کی تائید کی، لیکن ایک چیز نے ہم سب کی نظروں کو متوجہ کیا کہ اس پورے وقفے میں اس بچی کی ماں کھڑی ہو کر تالیاں بجاتی رہی، اس کی ان حرکتوں پر اس کی داد دیتی رہی، اس کی حوصلہ افزائی کرتی رہی کہ وہ اپنا فضول سا کام جاری رکھے۔ جیسے ہی نظم ختم ہوئی میں جلدی سے اسٹیج کی طرف بڑھی، اس لڑکی کو زور سے پکڑ کر کھینچا اور بولا، تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ نظم پر پرفارم کرنے کی بجائے عجیب و غریب حرکتیں کیوں کر رہی تھی؟ وہ بولی، اس لیے کہ اس پروگرام میں میری ماں بھی موجود تھی۔ مجھے اس کے اس ڈٹائی بھرے جواب پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن مجھے اس وقت بڑا دھچکا لگا جب اس نے آگے سے یہ کہا، میری ماں بول اور سن نہیں سکتی۔ میں نے گونگے بہروں کی زبان میں نظم کا ترجمہ اپنی ماں کے لیے پیش کیا تاکہ دیگر تمام بچوں کی طرح میری ماں بھی اپنی بیٹی کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کر سکے۔ جیسے اس نے یہ وضاحت کی وہ دوڑ کر اپنی ماں کی طرف بڑھی اور گلے لگ کر زار و قطار رونے لگی۔ جب وہاں پر موجود تمام لوگوں کو حقیقت معلوم ہوئی تو سارا ہال سسکیوں سے گونج اٹھا۔ اس واقعے کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ پرنسپل نے اس لڑکی کو اسکول سے نکالنے کی بجائے مثالی طالبہ کا خطاب دیا۔ جب وہ لڑکی وہاں سے نکلی تو خوشی سے اچھلتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ہر موقع پر جلد بازی میں رد عمل نہ ظاہر کریں، کیونکہ ہر تصویر کے، ہر چیز کے دو رخ یا دو پہلو ہوتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا اس کا پس منظر کچھ اور ہو۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل طور پر اچھے طریقے سے سوچ لینا چاہیے، پھر ہی کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کا اور اس طرح کی مورل سٹوریز کے لیے نوٹیفیکیشن ٹائم سے مل سکے۔